نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اگر کسی بچے کو آس پاس کا کوئی غیر مذہب اسلام کے علاوہ کوئی ماحول نہ ملے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ استعداد رکھی ہوتی ہے، یہ صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ وہ اسلام کی طرف ہی مائل ہوگا اور اسلام کی طرف ہی اس کا دل لگے گا۔ آگے فرمایا فابواہ، تو اس کے والدین اس کو یہودانہ یہودی بنا دیتے ہیں، او ینصرانہ یا اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، او یمجسانہ یا اس کو آگ پرست، آگ کی پوجا کرنے والا بنا دیتے ہیں۔ یہ حدیث کے اندر آیا ہے۔ تو یعنی اس کے والدین اس کو یا تو غلط مذہب کی یا غلط اسلام کی یا اسلام سے ہٹ کر کسی اور مذہب کی اس کو تعلیم دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ جو اس کی فطری ایک صلاحیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ بچہ ایک خالی کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اس پر ہم جو لکھیں گے وہی نقش ہوگا، یا اس کا آس پاس کا اگر اس کو ہم نے ماحول ایسا فراہم کیا جو اس کی فطری صلاحیت اور اسلامی صلاحیت ہے اس کے خلاف تھا، ظاہر سی بات ہے بچہ ماحول سے متاثر ہو کر اور وہ اسلام کے خلاف چلنے لگے گا اور اس کا دل جو ہے وہ دوسرے مذاہب کی طرف لگ جائے گا۔ اب معلوم یہ ہوا کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں، اس کی تربیت کے لیے کوشش کریں۔ ایک مولوی صاحب کا میں بیان سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ اگر بچے دیندار نہیں بن رہے تو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ والدین کو جو ہے وہ اس بات کی فکر کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں اور ان کو خود بھی گھر کے اندر ایسا ماحول بنا کے رکھیں کہ جس سے بچے کی تربیت ہو، اور اسی طرح سے باہر کا اس کو ایسا ماحول اس کو فراہم کریں جس سے اس کی تربیت اچھی ہو۔ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے، ورنہ یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد کیسے فرمایا حدیث کے اندر کہ اس کے والدین اس کو یہودی، عیسائی یا آگ پرست، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ والدین کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے، اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کے اندر کسی بھی قسم کی کوتاہی نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق